السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مدثر اقبال یوٹیوب چینل پر، اور ایک ہی ٹاپک ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی موضوع ہے۔ جب جہاں جدھر چلے جائیں لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کب ختم ہوگا، یہ لاک ڈاؤن ختم کب ہوگا، یہ بیماری جس طرح سے پھیل رہی ہے یہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، ویکسین آ گئی ہے نہیں آ گئی ہے، لوگ دعوے کر رہے ہیں جی دوا بن گئی ہے، اور بڑی ساری چیزیں ہیں جو آپ میڈیا کھولتے ہیں وہاں پر یہ ہے، سوشل میڈیا پر وہاں پر یہ چیز ہے، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، ہر جگہ ایک ٹاپک ہے اور وہ ہے کرونا وائرس، کووڈ-19۔ اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ پہلے لوگ اس کو بہت ہی غیر سنجیدہ لے رہے تھے، میں پاکستان کی خاص طور پر بات کروں گا، پوری دنیا میں بھی یہ عمل ہوا اور اس کے بعد امراض بڑھتے گئے۔ پاکستان میں لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش تھی، لوگ لاک ڈاؤن میں باہر آ کر دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہوا یا نہیں ہوا، دکانیں کھلی ہیں یا نہیں کھلیں، جہاں روز لوگ سامان لینے کے چکر میں روز باہر جا کر ہوا خوری کر رہے تھے، تو اس کے نتائج رفتہ رفتہ آنے تھے، اور یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ اپنے آپ کو جتنا محدود کریں گے اتنا محفوظ آپ رہیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اب جو صورتحال پاکستان میں ہے 58%، یعنی کہ 58% لوکلی ٹرانسمٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے سے یہ پھیل رہا ہے پاکستان کے اندر سے 58%۔ جو باقی آئے ہیں وہ جو ہے وہ صرف 42% لوگ ہیں جو باہر سے، چاہے وہ یورپ امریکہ سے آئے ہیں، چاہے وہ ایران کے ذریعے آئے ہیں، کوئی بھی بیرونی دنیا سے جو آئے ہیں وہ، اور ان کی رفتار اور ان کی جو تعداد ہے وہ آہستہ آہستہ اب کم ہوتی جائے گی، اور جو نئے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لوکلی ہوں گے۔ کیوں لوکلی ہوں گے؟ کیونکہ ہم نے خیال نہیں رکھا، ہم لاک ڈاؤن ہوتے ہوئے باہر جانا چاہ رہے ہیں، بھاگ کے دیکھنا چاہ رہے ہیں، غیر ضروری طور پر بائکس پر 2-3 بیٹھ کر کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، پولیس سے ڈنڈے بھی کھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو میں نے ایک عمل دیکھا کہ اب مین شاہراہوں کی بجائے چھوٹی گلیوں سڑکوں سے ہوتے ہوئے اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ چلو ادھر سے شارٹ کٹ کر کے وہاں سے پولیس ناکے سے بچ کے تو ہم نکل جائیں گے۔ ان کی وجہ سے یہ جو لوکلی ٹرانسمٹ ہوا اور لاک ڈاؤن کے باوجود یہ چیزیں جو پھیلی ہیں، اس کی وجہ سے اب یہ صورتحال ہے۔ پہلے ہفتہ لاک ڈاؤن، پھر 2 ہفتے لاک ڈاؤن، پھر 1 ہفتہ لاک ڈاؤن، پھر 2 ہفتے لاک ڈاؤن، اور اب یہ سندھ میں 30 اپریل تک کے لیے لاک ڈاؤن مزید، اور باقی ملک میں بھی ہے 30 اپریل تک، لیکن وہاں کچھ سیکٹرز کھلے۔ اگر یہ سلسلہ ایسے رہا تو آپ پورا سال بھی لاک ڈاؤن کر لیں گے، آپ کے مریضوں کی تعداد روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں سے اب ہزاروں کی جانب جا سکتی ہے۔ ہم جو مجبور ہیں، جنہوں نے جانا ہے اور جن کو اجازت ہے، وہ تو پہلے بھی جا رہے تھے، لیکن ہم نے دیکھا فروٹ کی ریڑھیوں پر کسی قسم کا کوئی پریکاشن میئرز نہیں یوز ہو رہے ہیں۔ جو بیٹھا ہوا ہے بیچنے والا، نہ اس کے پاس پراپرلی کوئی ماسک ہے، نہ وہ اپنی حفاظت کر پا رہا ہے، اور جو لینے والا آ رہا ہے نہ وہ کر رہا ہے، وہ آ کر اٹھا کر ایسے جناب پورا وہ تول کے اور دیکھ کے اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو کر رہا ہے۔ ہم جب کریانے کی دکان پہ جا رہے ہیں جو کھلی ہیں، ایون میڈیکل سٹورز پر بھی جا رہے ہیں، وہاں کوئی لائن ہم نے نہیں بنائی، چھوٹی سی میڈیکل سٹور کے اندر سارے گھسے ہوئے 6-7 لوگ، وہاں لائن بنا کے اگر 1.5 میٹر کا فاصلہ ہے تو اس کو بھی ہم نہیں پراپرلی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ 58% بڑھا ہے، اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 58% 30 اپریل تک اگر یہ خیال نہ رکھا گیا تو پھر لوکلی ٹرانسمیشن جتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اس کا یہ 58 سے وہ 88 تک جائے گا، یعنی کہ اگر 1000 مریض ہے تو اس میں سے 880 مریض قریب صرف لوکلی ٹرانسمیشن میں ہوں گے، کیونکہ اب باہر سے تو لوگ اکا دکا آ رہے ہیں، اب کچھ کو لایا جا رہا ہے، اور وہ جیسے لایا جاتا ہے ان کو تو کوارنٹین کر دیا جاتا ہے، اس کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن لوکلی لوگوں کے ٹیسٹ تو نہیں ہو رہے، انہیں تو آئسولیشن میں رہنا ہے، گھروں میں رہنا ہے، وہ رہ نہیں رہے ہیں، اور اس لیے وہ بڑھ رہا ہے۔ ابھی بھی تاجر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں کھولنے دیا جائے، وعدہ کرتے ہیں کہ وہ SOPs بنائیں گے، سب جھوٹ ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، سب بکواس والی باتیں SOPs۔ ہم وہ قوم ہیں جو باہر نکل کے بھاگ کے آتے ہیں، وہ SOPs کا خیال رکھیں گے؟ اس وقت مجھے یہ بتائیں کہ فائدہ کس کا ہے؟ عوام کا۔ پولیس باہر کھڑی، رینجز باہر کھڑی، آرمی باہر ہے، انتظامیہ کہہ رہی ہے، حکومت بار التجا کر رہی ہے، اور ہم پھر باہر جا رہے ہیں۔ جان کس کی بچنی ہے؟ عوام کی نا۔ میں جا رہا ہوں، آپ جا رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں تو اپنا خیال نہیں رکھ رہے، تو اس کا مطلب نقصان کس کو ہے؟ حکومت کے لیے صرف نمبرز ہیں آپ،
کہ آج 100 بندہ مر گیا، آج 200 بندے مر گئے، آج 300 بندے مر گئے، صرف نمبرز ہیں. آپ اپنے گھر والوں کے لیے سب کچھ ہیں. اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہے تو پھر حکومت کے پاس تو نمبرز ہیں، وہ بڑھتے جائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لاک ڈاؤن مزید ہو جائے گا. تو اپنا لائف سٹائل بدلیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں اگر آپ کو نکلنا ہے. نہیں تو پھر ٹھیک ہے، بسم اللہ، کل نفس ذائقۃ الموت پڑھ کے تو پھر آپ نے نکلنا ہے تو نکلیں، ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کے لیے موت کا سامان نہ بنے. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے اور گھروں میں رہیے. اللہ حافظ.